اور سچوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ سچائی اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ جو آدمی سچ بولتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سیدھی سیدھی بات کہو۔ گھما پھرا کر ادھر ادھر سے بات کرنا یہ کام چھوڑ دو، سیدھی سیدھی بات کہو۔ ایک مومن اس کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ جو سیدھی بات ہو، سچی بات ہو، سچی بات ہو وہی کرتا ہے، کوئی دوسری بات نہیں کرتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، جو مجھے اس کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو زبان کی حفاظت کی تلقین کی گئی کہ جو آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان ہی ہے، اسی سے تعلقات جڑتے ہیں، یہ زبان ہی ہے، اسی سے تعلقات ٹوٹتے ہیں۔ یہی زبان ہے جو لوگوں کو اپنا گرویدہ کر لیتی ہے، اور یہی زبان ہے جو لوگوں کو اپنے سے دور کر دیتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے انسان کے جو اعضائے بدنیہ ہیں یہ زبان سے التجا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو خاموش رہنا، اس لیے کہ بولنا تو نے ہے اور بس ہم سب نے جانا ہے، اس لیے تو خاموش رہنا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صامتا فقد نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ نجات خاموشی میں ہے۔ جو آدمی زیادہ بولتا ہے ہو سکتا ہے منہ سے جھوٹ نکل جائے، جو آدمی زیادہ بولتا ہے ہو سکتا ہے کسی کی غیبت کر بیٹھے، جو آدمی زیادہ بولتا ہے ہو سکتا ہے وہ کسی کے درمیان نفرت پیدا کر دے، جو آدمی زیادہ بولتا ہے ہو سکتا ہے وہ دوسروں کے لیے پریشانیاں کھڑی کر دے یا وہ اپنے لیے مشکلات کھڑی کر دے۔ تو لہٰذا نجات خاموشی میں ہے۔ ایک بادشاہ کا بیٹا علماء کی مجلس میں بیٹھتا تھا تو اس نے یہ حدیث پاک سنی من صامتا فقد نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ آج کے بعد کوئی بات نہیں کرنی، اور خاموش ہو گیا، واپس محل میں آیا، خاموش ہے، کسی سے بات نہیں کرتا۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا، اس نے بڑے بڑے حکیموں کو بلایا، طبیبوں کو بلایا، بھئی اس کا علاج کرو، یہ بولتا نہیں ہے۔ حکیموں نے بڑا علاج کیا لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا، تو پھر کسی نے مشورہ دیا، کہا کہ شہزادہ اس کی دماغ کی نسیں خشک ہو گئی ہیں، تو لہٰذا اس کو صبح صبح باہر کھلی فضا میں سیر کروائی جائے، ہو سکتا ہے کھلی فضا میں جانے سے اس کی وہ نسیں جو خشک ہو گئی ہیں وہ تر ہو جائیں اور یہ بولنا شروع کر دے۔ تو بادشاہ نے ایک وزیر کی ڈیوٹی لگائی اور کہا کہ تم روزانہ اس کے ساتھ جانا، جو یہ کرتا ہو تم نے آ کر مجھے اس کا بتانا ہے۔ اب وزیر اور وہ شہزادہ سیر کرنے چلے گئے۔ واپسی پر بادشاہ نے پوچھا ہاں بھائی کوئی بات کی؟ وزیر نے کہا کوئی بات نہیں کی۔ خیر روزانہ جاتے رہے، واپسی پر روزانہ بادشاہ رپورٹ لیتا، وزیر کہتا کوئی بات نہیں کی۔ حسب معمول اسی طرح وہ جنگل کی سیر کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ وزیر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور درخت کو دیکھا، کوئی شکار کرے، کوئی مجھے پرندہ نظر آ جائے، اسے کوئی پرندہ نظر نہیں آیا۔ آگے چل پڑے تو اچانک وہاں سے فاختہ کی آواز آئی۔ وزیر دوبارہ اس درخت کے نیچے گیا اور دیکھا کہ ایک فاختہ بیٹھی ہوئی ہے، اس نے نشانہ باندھا اور فاختہ کا شکار کر لیا۔ شہزادے نے بے ساختہ کہا صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ واپسی پر بادشاہ نے پوچھا کوئی بات ہوئی؟ کہاں آج یہ بات ہوئی۔ تو بادشاہ سمجھ گیا کہ اس نے ہمیں ایسے ہی پریشان کیا، یہ بول سکتا تھا، جان بوجھ کر خاموش تھا۔ تو بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا اس کو سزا دو نا۔
اس کو کچھ کوڑے لگاؤ تاکہ اسے پتہ چلے کس طرح بادشاہ کو پریشان کیا جاتا ہے۔ اب جلاد کوڑے لگاتا ہے تو شہزادے نے بے ساختہ کہا صدقتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ تو بادشاہ نے جلاد کو روک دیا اور اس سے پوچھا کہ تو نے اس وقت بھی یہی کہا تھا؟ فاختہ کو دیکھ کر جب وزیر نے شکار کیا کہا کہ صدقتا یا رسول اللہ، اور اب تو نے پھر کہا صدقتا یا رسول اللہ، اس کی وجہ بتا دے، تو نے بات کرنی ہے یا نہیں کرنی وہ تیری مرضی، لیکن اس کی وجہ بتا دے۔ تو وہ کہنے لگا جب تک فاختہ خاموش تھی تو محفوظ تھی، فاختہ بولی پکڑی گئی، میں بولا تو یہ میری حالت تمہارے سامنے ہے۔ تو من صامت فقد نجات، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اس لیے کہ زیادہ بولنے سے ہو سکتا ہے منہ سے جھوٹ نکل جائے، اور جھوٹ کی اسلام میں سختی کے ساتھ ممانعت کی گئی ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سچائی کو اختیار کرو، اس لیے کہ سچائی نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور نیکی بندے کو جنت لے جاتی ہے۔ ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں اسے سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ برائی ہے، اور برائی بندے کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک آدمی مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اسے دوزخی لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے جھوٹ سے محفوظ رہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بو نکلتی ہے، وہ بو انسان تو محسوس نہیں کرتا، لیکن جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں وہ اس بو کو محسوس کرتے ہیں۔ تو جب آدمی جھوٹ بولتا ہے رحمت کے فرشتے بو محسوس کرتے ہیں، وہ اس بندے سے 1 میل دور ہو جاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں وہاں پر رحمت کیسے نازل ہو؟ رحمت کے فرشتے ہی 1 میل دور چلے گئے ہیں، تو اب وہاں پر رحمت کیسے نازل ہو؟ پھر آدمی کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں، کاروبار بھی ہے، کام بھی ہے، لیکن گھر میں برکت نہیں ہے۔ بھئی برکت کیسے ہو؟ رحمت کے فرشتے تو تجھ سے دور بھاگ گئے ہیں۔ تو اس لیے سچائی کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مومن بزدل ہوتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، مومن بزدل نہیں ہوتا، مومن بہادر ہوتا ہے۔ ہاں کبھی کبھی بزدلی کا مظاہرہ ہو جاتا ہے، اولاد انسان کو بزدل بنا دیتی ہے، ذمہ داریاں انسان کو بزدل بنا دیتی ہیں۔ ایک آدمی جب تک ذمہ داریاں نہیں تھیں، شادی شدہ نہیں تھا، بیوی بچے نہیں تھے، آزاد تھا، اپنی مرضی سے جو چاہے کام کرنا، لیکن بیوی آ گئی، بچے پیدا ہو گئے، ذمہ داریاں بڑھ گئی، اب وہ کوئی کام کرنے لگتا ہے، سوچتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی نقصان پہنچ جائے تو میرے بعد میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا۔ یہ چیز انسان کو بزدل بنا دیتی ہے۔ پہلے وہ کام جو بے دھڑک ہو کر کرتا تھا، اب وہی کام وہ ایک بار کرنے لگے 100 بار سوچتا ہے کہیں اس کا ایسا نقصان نہ ہو جائے کہ میرے بیوی بچے محتاج ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ مومن بزدل نہیں ہوتا، مومن بہادر ہوتا ہے۔ ہاں کبھی کبھی اس سے بزدلی کا مظاہرہ ہو جاتا ہے۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ مومن بخیل ہوتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، مومن سخی ہوتا ہے۔ ہاں کبھی کبھی بخل کا مظاہرہ ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ مومن جھوٹا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہوتا، مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ اور جھوٹ کی اتنی سخت مذمت کی گئی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ایسا کبھی عمل کہ
کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ قبیلہ قریش میں سے ایک شخص تھا، وہ بنو ہاشم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں نے سفر پہ جانا ہے، مجھے اپنی مدد کے لیے، اپنے تعاون کے لیے ایک آدمی کی ضرورت ہے، کہ کوئی آدمی میرے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو بنو ہاشم کا ایک شخص وہ اس کے ساتھ ہو گیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ جاتا ہوں۔ وہ مزدوری طے کر لی گئی۔ اب سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ ایک جگہ پر انہوں نے پڑاؤ کیا۔ اب جو بنو ہاشم کا جو شخص تھا اس کے ساتھ معاون بن کر گیا، کام کروانے والا بن کر گیا، مزدور بن کر گیا۔ ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، بنو ہاشمی کا ایک اور فرد وہاں سے گزرا، اسے ایک رسی کی ضرورت تھی۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ بھی میرا بھائی ہے، اس سے کہا کہ بھئی تمہارے پاس اگر کوئی ایک زائد رسی ہو مجھے دے دو، مجھے ضرورت ہے۔ تو اب اس شخص نے ایک رسی اسے دے دی۔ جب شام کو اونٹ باندھنے لگے تو ایک رسی کم ہو گئی۔ اب وہ جو مالک تھا اس نے پوچھا بھئی وہ ایک رسی کہاں پر گئی؟ یہ کہنے لگا بھئی میرے ایک بھائی کو ضرورت تھی، وہ رسی میں نے اسے دے دی ہے۔ تو اس نے اسے لاٹھی ماری، وہ لاٹھی سر پر ایسی جگہ پر لگی کہ یہ آدمی موت کے بالکل قریب ہو گیا۔ اسی اثناء میں وہاں سے ایک اور قافلہ گزرا اور اس میں ایک یمنی شخص تھا۔ اب یہ جو جس کو لاٹھی لگی، یہ جو مزدور شخص تھا، یہ جو کام کروانے کے ساتھ گیا، اس نے اس یمنی شخص کو بلایا اور کہا کہ بھئی تمہارا حج کرنے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا ہاں ارادہ ہے، میں نے جانا ہے۔ تو کہا کہ جب تم حج کرنے جاؤ تو قبیلہ قریش کو اکٹھے کر دو، جب قبیلہ قریش والے اکٹھے ہو جائیں تو کہنا بنو ہاشم قریب آ جائے، تو جب بنو ہاشم قریب آ جائے تو پوچھنا کہ تم میں ابو طالب کون ہے۔ جب ابو طالب قریب آ جائے تو اسے یہ کہنا کہ تمہارے خاندان کے ایک فرد کو اس آدمی نے قتل کر دیا ہے۔ کہا کہ یہ میرا پیغام ضرور تم نے ابو طالب تک پہنچانا ہے۔ اس نے وعدہ کر، اس نے کہا ٹھیک ہے میں پہنچا دوں گا، اور وہ شخص فوت ہو گیا۔ اب یہ قریشی شخص جو اس کو ساتھ لے کر آیا تھا، جب یہ واپس مکہ پہنچا، اس نے لوگوں کو بتایا کہ بھئی وہ بیمار ہو گیا، میں نے اس کی تیمارداری کی لیکن اس کو شفا نہ ہوئی، تو خیر وہ فوت ہو گیا، میں نے اس کی تدفین کی، اس کو غسل دیا، کفن دیا، تدفین کر کے واپس آ گیا۔ تو قبیلے والوں نے کہا کہ تم اچھے آدمی ہو، تم سے یہی امید تھی۔ لیکن جب حج کا موقع آیا، زمانے جاہلیت میں بھی بیت اللہ کا حج ہوتا تھا، یہ نہیں ہے کہ اعلان نبوت کے بعد، لیکن وہ طریقہ مختلف تھا۔ حج ویسے ہی رہا لیکن طریقہ اور کر دیا گیا۔ اب وہی یمنی شخص وہ بھی حج کرنے آیا، اس نے ٹیلے پر کھڑے ہو کر اعلان کیا بھئی جو قبیلہ قریش کے لوگ ہیں وہ میرے آگے آ جائیں گے، اور لوگ سمجھ گئے کوئی اہم بات ہے۔ اب قبیلہ قریش کے فرد وہاں پر اکٹھے ہو گئے۔ اس نے کہا جو بنو ہاشم ہے وہ میرے قریب آ جائے، بنو ہاشم قریب آ گئے۔ کہا کہ جو ابو طالب ہے وہ قریب آ گئے، حضرت جناب ابو طالب قریب آ گئے۔ اس نے کہا کہ آپ کا ایک شخص تھا جو فلاں شخص کے ساتھ تجارت کی غرض سے گیا تھا، مزدور بن کر گیا تھا، اور اس آدمی نے اس کو لاٹھی ماری، اس کو قتل کر دیا۔ اب جناب ابو طالب نے اس کو بلایا، بھئی تم تو کہتے تھے کہ بیمار ہوا اور میں نے تیمارداری بھی کی لیکن شفا یاب نہیں ہوا اور میں نے اس کو دفن کر دیا، تم نے قتل کیا۔ اب تین باتیں تمہارے سامنے، یا تو اس کی دیت دو، وہ ہے 100 اونٹ، یا تو دیت دو۔ اگر دیت نہیں دے سکتے پھر 50 آدمی گواہ لے کر آؤ جو تمہاری گواہی دے کہ تم نے اس کو قتل نہیں کیا، اور تیسری چیز یا قتل کے بدلے ہم تمہیں قتل کر دیتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک چیز مانو۔ اس نے کہا نہ تو میں دیت دوں گا اور نہ ہی اپنے آپ کو قصاصاً قتل کے لیے پیش کروں گا، ہاں میں اپنے قبیلے میں سے 50 افراد لے کر آتا ہوں جو میری گواہی دیں گے میں نے قتل نہیں کیا۔ اپنے قبیلے والوں نے گیا، انہیں لالچ دی، انہیں منوایا اور کہا کہ بھئی میرے بارے میں گواہی دو۔ اب 50 افراد تیار ہو گئے اس کے لیے جھوٹی گواہی دینے کے لیے۔ جب جناب ابو طالب کے پاس آئے، ان میں سے ایک عورت
اس کا بیٹا بھی ان 50 افراد میں شامل تھا. اس نے کہا کہ میں ابو طالب سے کہ میرے بیٹے سے گواہی نہ دو، میرے بیٹے کو اس میں سے الگ کر دو. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اپنے بیٹے کو الگ کر دو. تو بیٹا الگ ہو گیا. ایک اور شخص اس نے کہا کہ میں بھی گواہی نہیں دیتا. کہا کہ 50 افراد ہیں اور 100 اونٹ دیت ہے، ایک آدمی کے حصے میں 2 اونٹ آتے ہیں، مجھ سے 2 اونٹ لے دو لیکن میں گواہی نہیں دیتا. اس نے 2 اونٹ دیے، وہ بھی الگ ہو گیا. 48 افراد بچ گئے. اب 48 افراد نے جھوٹی گواہی دی. امام بخاری علیہ رحمہ نے اس حدیث کو نقل کیا. 48 افراد نے جھوٹی گواہی دی. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں 1 سال نہیں گزرا تھا، وہ 48 کے 48 شخص جنہوں نے جھوٹ بولا تھا سب کے سب مر گئے. یہ ہے جھوٹ کی ممانعت. اور آج آپ اور میں اندازہ کریں جیسے جھوٹ کی سیل لگی ہوئی ہے. آدمی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، کہاں سے آ رہے تھے جھوٹ بولا، کہاں گئے تھے جھوٹ بولا. سودا تقسیم بیچ رہے ہیں، اس نے پوچھا کہ اصل چیز ہے، جی اصل چیز ہے، یہ فلاں ملک کی ہے، حالانکہ وہ اس ملک کی نہیں ہوتی، 2 نمبر چیز، خود تیار شدہ چیز، جھوٹ بول کر سودا بیچا. جھوٹی گواہیاں دی، عدالتیں چلے جائیں 50 روپے میں، 100 روپے میں جھوٹی گواہی وہاں پر تقسیم ہو رہی ہوتی ہے. اب اندازہ کر لیں کہ جھوٹ کی اسلام میں کس قدر مذمت کی گئی ہے کہ ان لوگ 48 افراد نے جھوٹ بولا تو وہ 1 سال نہیں گزرا تھا، سب پر موت طاری ہو گئی اور سب کو اللہ رب العزت نے اس دنیا سے اٹھا دیا اور انہیں موت عطا کی. اب اندازہ کر لیں ہم کیا کر رہے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں، الا انبئکم باکبر الکبائر. صحابہ تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں. کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کرنا بڑے گناہوں میں سے. اور آج یہ بیماری بھی ہم میں ہے، والدین کی نافرمانی کرنا. حالانکہ باتیں سنتے بھی ہیں، علماء سے احادیث سنتے بھی ہیں والدین کے آداب کے حوالے سے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے حوالے سے، لیکن پتہ نہیں ہمیں کیا ہے، ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں. اور بہت سارے افراد تو سنتے بھی نہیں ہیں، ماننے کو تیار بھی نہیں ہے، اور گھروں میں والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے، بات سنی نہیں جاتی، بدتمیزی کی جاتی ہے. ماں باپ بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ اس ڈر کی وجہ سے کہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے، وہ آگے سے بدتمیزی نہ کرنے لگ جائے، انہیں کوئی حاجت ہوتی ہے وہ حاجت کہتے نہیں ہیں. ہم اس جگہ پر آ چکے ہیں. اور اگر ہم والدین کی فرما برداری کرتے تو آج مسلمان ملکوں میں اولڈ ہاؤس نہ قائم ہوتے. ہمارے پاکستان میں جہاں پر لوگ اپنے بڑے ماں باپ کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں، وہاں پر وہ تنہائی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، دن رات وہ روتے رہتے ہیں. میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں ایسی جگہ. وہ بڑا شخص تھا وہاں پر وہ روتا رہتا تھا. اسی طرح اور کئی مسلم ملکوں میں جو مسلمان ممالک ہیں وہاں پر اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں. ہم اس جگہ پر آ چکے ہیں کہ والدین کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتے. وہی والدین ہیں، یہ وہی والدین ہیں کہ جنہوں نے ہمیں پالا، ہمیں بڑا کیا، ہماری خاطر قربانیاں دی. باپ سارا دن مزدوری کرتا تھا، ماں سارا دن تیرے لیے کھڑی رہتی تھی، ساری رات تیرے لیے جاگتی تھی. آج جب ہم طاقتور ہو گئے تو ماں باپ کی ان خدمتوں کو بھلا دیا. ساری عمر بھی ماں باپ کا شکر ادا کرتے رہے اور ان کی فرما برداری، ان کی خدمت کرتے رہے، تب بھی حق کے شکر ادا نہیں کیا جا سکتا. اور اگر ماں باپ فوت ہو جائیں تو حکم یہ ہے کہ ماں باپ کی دعا کی جائے، اور جو باپ کے جو دوست ہوں، جو ماں کی سہیلیاں ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. یہ مرنے کے بعد والدین سے حسن سلوک ہے. فرمایا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر. صحابہ تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کرنا. پھر فرمایا کہ تکبر کی وجہ سے اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا. اور پھر فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا. تو جھوٹ بولنا، جھوٹے کام کرنا، یہ اکبر الکبائر یعنی بڑے گناہوں میں سے.
قطع تعلقی کرنا بڑے گناہوں میں سے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مذاق میں جھوٹ بولنا ترک کر دے، میں اس بندے کو جنت کے وسط میں یعنی جنت کے درمیان میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور آج مذاق کا دوسرا نام جھوٹ بولنا ہے۔ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کو نام کیا دیا؟ مذاق کر رہے تھے۔ کسی کے ساتھ کسی کا تمسخر اڑانا ہے، مذاق کر رہے تھے۔ تو جھوٹ کو مذاق کا نام دیا ہوا ہے۔ ہم پرینک کر رہے تھے سوشل میڈیا پر، وہ 5 منٹ کا کلپ بنانا، 2 منٹ کا کلپ بنانا، پرینک کر رہے ہیں، ہم فنی کر رہے ہیں، دوسرے آدمی کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، جھوٹ بولنا۔ کل 1 اپریل گزری تو بہت سارے لوگوں نے دوسرے لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولا، بیوقوف بنایا، اپریل فول بنایا۔ اس میں کیا ہے؟ جھوٹ بول کر جھوٹ بولا جاتا ہے نا دوسرے کے ساتھ، اس کو پریشان کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو شخص مذاق میں بھی جھوٹ بولنا ترک کر دے، میں اس بندے کو جنت کے وسط میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک ایسا شخص کہ اس کے دونوں جبڑوں کو چیرا جا رہا تھا، ادھر سے چیرا جاتا، جب اس کے دوسرے جبڑے کی جانب اس کو چیرا جاتا تو پہلی جانب ٹھیک ہو جاتی ہے، اور یہ مکمل ہوتی ادھر آتے تو پھر یہ جانب ٹھیک ہو جاتی ہے۔ 2 شخص میرے پاس آئے تو میں نے ان سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جو جھوٹ بولتا تھا اور پھر اس کا جھوٹ دنیا میں پھیل جاتا اور لوگ اسی کے جھوٹ پر اعتماد کرتے ہوئے آگے اسی بات کو پھیلاتے رہتے ہیں، اور یہ عمل، یہ سزا قیامت تک اس کو اس طرح دی جاتی رہے گی۔ یہ ہے جھوٹ۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے اندر کچھ ایسی عادتیں ہیں جو میں چھوڑ نہیں سکتا، اور ان عادتوں کی اسلام میں ممانعت ہے، اسلام ان چیزوں سے روکتا ہے اور میں ان میں سے میں وہ چیزیں چھوڑ نہیں سکتا، لیکن اسلام بھی قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس میں عادتیں کیا تھیں؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں جھوٹ بولتا ہوں، یہ عادت میں نہیں چھوڑ سکتا، میں شراب پیتا ہوں، یہ بھی عادت نہیں چھوڑ سکتا، زنا کرتا ہوں، یہ بھی نہیں چھوڑ سکتا، چوری کرتا ہوں، یہ بھی نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اور کہا کہ ہاں ان میں سے میں کسی ایک چیز سے رک سکتا ہوں، لیکن 3 چیزیں کرتا رہوں گا، جو مرضی آپ فرما دیں ایک چیز سے میں رک جاتا ہوں۔ اب آقا علیہ السلام تو حکیم الامت ہیں، حضور تو مرد شناس ہیں، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تجھے میں جھوٹ سے رک جانے کی تلقین کرتا ہوں، باقی تیری مرضی کر نہ کر، لیکن میں تجھے یہ حکم دیتا ہوں کہ تجھے جھوٹ نہیں بولنا۔ اس نے اسلام قبول کیا اور وعدہ کر کے گیا ٹھیک ہے یا رسول اللہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب وہاں سے باہر نکلا، ایک آدمی نے شراب کی آفر کی تھی، آگے بھی شراب پیتے بیٹھ کر، اب شراب کی تو اجازت لی تھی، لیکن خیال آیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا اور حضور نے پوچھ لیا کہ شراب تو نہیں پی تھی، اگر میں یہ کہوں ہاں پی تھی تو حضور ناراض ہو گئے، اور اگر یہ کہوں کہ میں نے نہیں پی تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، جبکہ میں نے وعدہ کیا کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ اس نے کہا بھائی میں نے شراب نہیں پی۔ رات کا وقت ہوا، دل میں خیال آیا کہ میں چوری کروں، لیکن پھر ایک دم خیال آیا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا اور حضور نے پوچھ لیا کہ چوری تو نہیں کی تو کیا جواب دوں گا؟ اگر یہ کہوں کہ نہیں کی تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، وعدہ کیا کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ اس نے چوری کا ارادہ بھی ترک کر دیا۔ اسی طرح زنا کا موقع اسے فراہم ہوا تو اس نے زنا بھی نہیں کیا کہ اگر حضور نے پوچھ لیا تو وہاں پر جھوٹ بولنا پڑے گا، یہاں تک کہ اس نے تینوں کام چھوڑ دیے، حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے جھوٹ کو ترک کرنے کی تلقین کی تھی کہ جھوٹ نہ بولنا، اس عمل نے باقی 3 کام بھی چھڑوا دیے۔
اور وہ پکا پکا توبہ طائب ہو گیا۔ یہ ہے کہ جھوٹ کو چھوڑ دینے کی برکت۔ آدمی جھوٹ بولتا ہے، اس کے منہ سے بو نکلتی ہے، آدمی محسوس نہیں کرتا، رحمت کے فرشتے ایک ایک میل دور چلے جاتے ہیں۔ امام ترمذی علیہ رحمہ نے اس حدیث کو نقل کیا، ایک ایک میل تک دور چلے جاتے ہیں۔ اور حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی، جہاں پر ایسے لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں ان سے جھوٹ چھوٹتا نہیں ہے، وہ بولنا بھی چاہیں سچ بول نہیں سکتے، عادت بنی ہوئی ہے۔ وہاں پر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی زبان پر جھوٹ آتا ہی نہیں ہے، بولنا بھی چاہیں جھوٹ بول نہیں سکتے۔ انہی افراد میں ایک حضرت اسماء بنت ابو بکر بھی ہے۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہے۔ جب آخر سات اسلام مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی تو آپ غار سور میں ٹھہرے، وہاں پر چند دن ٹھہرے تو حضرت اسماء بنت ابو بکر آپ ان حضرات کے لیے کھانا لے کر جاتی تھی۔ رات کو جب دیکھتی کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے ہیں، رات کی تنہائی میں جاتی اور جا کر کھانا وہاں پر پہنچا کر آ جاتی۔ اور آپ کے بھائی حضرت عبد الرحمن وہ کیا کرتے، وہ وہاں سے بکریاں گزار کر لے جاتے تاکہ قدموں کے نشان بھی ختم ہو جائے۔ تو ابو جہل کو پتہ لگا کہ اس گھر میں سے کوئی ملنے جاتا ہے اور رات کو کہیں پر جاتا ہے۔ ابو جہل آ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت اسماء بنت ابو بکر نے دروازہ کھولا، کڑکدار لہجے میں، بڑے سخت لہجے میں اس نے پوچھا، اس نے کہا کہ آپ کے والد کہاں پر ہیں؟ اب اگر یہ بتاتی کہ وہ غار سور میں تو بھی مسئلہ ہو جاتا، اور یہ کہتی مجھے نہیں معلوم، جھوٹ ہو جاتا۔ اب دیکھیں اس موقع پر وہ بہادر خاتون، وہ نیک خاتون، اس کی جرت کو سلام، اس نے کہا پتہ ہے لیکن نہیں بتاؤں گی۔ اس نے کہا پتہ ہے وہ کہاں پر ہے لیکن تجھے نہیں بتاؤں گی۔ ابو جہل جس کے بارے میں حضور نے کہا یہ میری امت کا فرعون ہے، اس نے کھینچ کر تھپڑ مارا تو آپ کی جو بالی ہے وہ کان چھیپتی ہوئی ٹوٹ گئی اور یہاں سے خون بہنے لگا، اور اس کے ہاتھ کے نشان آپ کے رخسار پر پڑے، چہرہ سوج گیا۔ اب یہ رات کا وقت تھا اور ابو جہل کے ساتھ کچھ افراد بھی تھے، تو انہوں نے ابو جہل کو تانے دیے، کہا کہ تجھے شرم نہیں آئی، تو ایک عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کو غیرت دلائی۔ تو خیر یہ اس وقت وہاں سے واپس آ گیا۔ اب حضرت اسماء بنت ابو بکر اب کھانا لے کر جانا تھا تو پہلے جلدی چلی جاتی تھی، تو آج ذرا دیر سے گئی، کہیں ایسا نہیں میرا پیچھا کرتا ہوا آ جائے۔ اور آپ دیکھیں اس کی قربانی دیکھیں، رات کے پہر ایک اکیلی تنہا لڑکی اور غار سور جانا ہے۔ آج کسی باپ کی بیٹی سکول سے 2 منٹ لیٹ ہو جائے، اس باپ کے دل پر کیا بیتتی ہے کہ میری بیٹی محفوظ تو ہے نا، کتنے خدشات اس کے دل میں آ جاتے ہیں، اور وہ ایک لمحہ بھی دیر برداشت نہیں کرتا۔ اور یہاں پہ قربانیاں دیکھیں، حضور کے نام پر صحابہ نے اپنا مال اولاد سب کچھ قربان کر دیا۔ اور حضرت عبد الرحمن یہ حضرت ابو بکر کے صاحبزادے ہیں، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ غزوہ بدر میں یہ کفار کی جانب سے لڑے عبد الرحمن، اور حضرت ابو بکر مسلمانوں کی جانب تھے۔ حضرت عبد الرحمن نے بعد میں اسلام قبول کیا تو باپ بیٹے اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عبد الرحمن اپنے والد سے کہنے لگے کہ اے ابو جان، جب غزوہ بدر میں ہم آمنے سامنے تھے، آپ میری تلوار کے نیچے کئی بار آئے، لیکن باپ سمجھ کر میں نے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے کہ اگر تو ایک بار بھی میری تلوار کے نیچے آ جاتا، گردن کاٹ کے رکھ دیتا۔ یہ قربانیاں تھیں۔ تو یہاں پر تو صحابہ نے اپنے بیٹے بیٹیاں قربان کر دی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر، آپ کے کان سے خون بہ رہا ہے اور چہرے پر تھپڑ کے آثار ہیں، نشان ہیں، چہرہ سوجا ہوا ہے۔ اب رات گئے، جب رات بیت گئی، جب مطمئن ہو گئی کہ اب میرا کوئی پیچھا نہیں کر رہا ہوگا، اب رات کے پہر غار سور میں پہنچی۔ اب چہرے پر کپڑا ڈالا ہوا ہے اور انداز بھی دھیما ہے۔ ابو بکر سمجھ گئے کہ آج بیٹی کو کوئی پریشانی ہے،
پوچھا کہ بیٹی کوئی پریشانی ہے؟ تو آپ کہنے لگی کہ آج ابو جہل نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے سنا، آپ رونے لگ گئے، حضور بھی رونے لگ گئے۔ تو اس وقت آقا علیہ السلام نے حضرت اسماء بنت ابو بکر کو دعا دی، کہا کہ اللہ رب العزت تمہیں جنت میں 2 نطاق عطا فرمائے گا۔ نطاق یہ ایک، جب عورتیں کام کرنے لگیں تو اپنی کمر کے گرد ایک دوپٹہ سا باندھ لیتی ہیں جس کی گرہ سائڈ پر ہوتی ہے پہلو میں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے لگی ہیں۔ تو جب آپ کھانا باندھ کر آقا علیہ السلام کے پاس آ رہی تھی، جو مشکیزہ تھا اس کو باندھنے کے لیے کوئی رسی نہیں تھی، تو آپ نے جو اپنے کمر کے گرد رسی باندھی ہوئی تھی، آپ نے اس رسی کو کاٹا اور اس کے ساتھ مشکیزہ باندھا، اور دوسری آدھی رسی کے ساتھ جو کھانے کی گٹھری تھی اس کو باندھا۔ تو یہ اپنا کمر بند اسے توڑ کر مشکیزے کو باندھا، کھانے کی گٹھری کو باندھا۔ تو آقا علیہ السلام نے اس موقع پر انہیں دعا دی کہ اے اسماء، اللہ رب العزت تمہیں جنت کے اعلیٰ درجے میں 2 نطاق عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں، سچ بولا۔ اس نے پوچھا کہاں پر ہے؟ کہا پتہ نہیں بتاؤں گی۔ مشکل برداشت کر لی۔ انعام کیا ملا؟ آقا علیہ السلام نے جنت کی بشارت دے دی، جنت کی بشارت دے دی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 4 چیزیں تم میں ہو اور اس کے علاوہ تمہارے پاس کچھ نہ ہو تو سمجھو تمہارے پاس دنیا جہاں کی دولت ہے۔ لیکن یہ 4 چیزیں تم میں ہو، ان میں سے پہلی چیز بات میں سچائی، سچی بات۔ آج ہمارا اندازہ کر لیں کہ ہم ہیں تو مسلمان، نام کے مسلمان، لیکن بات بات پر ہم جھوٹ بولتے ہیں، جبکہ آقا فرما رہے کہ سچائی تم میں ہو، اس کے علاوہ تمہارے پاس کچھ نہ ہو، دنیا جہاں کی دولت تمہارے پاس ہے۔ گھر سے باہر نکلا، بیوی نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ تو جھوٹ۔ شوہر نے بیوی سے پوچھا کیا کام کر رہی تھی یا کہاں سے آئی ہو؟ تو جھوٹ۔ بیٹا گھر سے باہر نکلا، ماں باپ نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ تو جھوٹ۔ دفتر گئے، لیٹ ہو گئے، باس نے پوچھا کہاں پر تھے؟ تو جھوٹ۔ شاگرد کلاس میں دیر سے پوچھا، استاد نے پوچھا کہاں پر تھے؟ تو آگے سے جھوٹ۔ تو بات بات پر جھوٹ۔ کوئی سودا خریدنے گئے اور دکاندار کہہ رہا کہ اللہ کی قسم یہ چیز اتنے کی آئی تھی، اتنے کی دے رہا ہوں، حالانکہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، وہاں پر جھوٹ۔ تو بات بات پر جھوٹ۔ مجھے بتائیں برکت کہاں سے آئے گی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جھوٹ بول کر تمہیں نقصان بھی ہوتا ہے وہ نقصان برداشت کر لو، وہ نقصان وہ برداشت کر لو، لیکن جو جھوٹ آپ نے چھوڑا ہے اس کا جو صلہ اللہ عطا فرمائے گا یہ اس نقصان سے کہیں زیادہ ہے، وہ نفع بہت زیادہ ہے، اسے برداشت کر لو۔ تو فرمایا کہ بات میں سچائی۔ اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے سچ بولنا مشکل ہوتا ہے، وہ نہیں سچ بول پاتے۔ کئی دکاندار حضرات وہ سودا بیچتے ہیں، وہ سچ بولتے ہی نہیں ہیں، جھوٹ بولنا ان کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ ہم اس جگہ پر آ چکے ہیں، اس اسٹیج پر ہیں، یہ ہماری حالت ہے، اور ہم ہیں کون؟ مسلمان ہیں۔ اگر جھوٹ کا مقابلہ کیا جائے تو ہم پہلے نمبر پر آئیں گے۔ بات بات پر دھوکہ، بات بات پر جھوٹ، سچائی ہمارے اندر ہے ہی نہیں۔ فرمایا کہ بات میں سچائی۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ امانت کی حفاظت، اور تیسری چیز حسن خلق، اور چوتھی چیز رزق حلال۔ فرمایا کہ اگر یہ 4 باتیں تم میں ہیں، حلال رزق ہو، حرام کا لقمہ پیٹ میں نہ جائے، بندے کا اخلاق اچھا ہو، امانت کی حفاظت ہو، بات میں سچائی ہو، فرمایا کہ دنیا جہاں کی دولت تمہارے پاس ہے۔ اور پھر فرمایا کہ 4 باتیں وہ منافقت کی علامتوں میں سے، وہ بندہ منافق ہوتا ہے جس میں 4 عادتیں ہیں، ان میں سے یہ فرمایا کہ جو منافق ہوتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اب آپ اور میں اندازہ کر لیں ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ منافق جھوٹ بولتا ہے، جو مومن ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ حضور سے پوچھا گیا نا کہ یا رسول اللہ مومن بخیل ہوتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، مومن سخی ہوتا ہے، ہاں کبھی کبھی بخل کا مظاہرہ ہو جاتا ہے۔ مومن بزدل ہوتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے، ہاں کبھی کبھی بزدلی کا مظاہرہ ہو جاتا ہے۔
یا رسول اللہ مومن جھوٹا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہوتا، مومن ہو تو جھوٹا ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ منافق کی علامت ہے جھوٹ بولنا، پہلی علامت، اور منافق کی دوسری علامت وعدہ خلافی کرنا۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ کسی سے وعدہ کرے پھر بعد میں وعدہ خلافی کرے۔ اور پھر فرمایا کہ امانت کو ضائع کرنا، امانت میں خیانت کرنا، یہ منافق کی علامت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ چوتھی علامت منافق کی کہ جب اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو وہ گالیاں دے، یہ منافق کی علامت ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان رذیل عادتوں سے محفوظ فرمائے، اپنے رزق کو پاک رکھے، سچ بول کر تھوڑا کھا لیں لیکن سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ بول کر اپنا سودا فروخت نہ کریں، مومن کے ساتھ دھوکہ دہی نہ کریں۔ مومن اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، ہماری ذات دوسروں کے لیے نفع کا باعث بنے۔ اگر کوئی قریبی رشتہ دار، کوئی ہمسایہ، کوئی ہمارے گاؤں کا، کوئی ہمارے علاقے کا، وہ یہ سوچ کر ہمارے پاس آتا ہے بھئی یہ میرے گاؤں کا ہے، میرا ہمسایہ ہے، میرا دوست ہے، میرا رشتہ دار ہے، اس کے پاس جاتا ہوں، یہ مجھے سودا ٹھیک دے گا اور یہ میرے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کرے گا، تو اگر آدمی وہاں سے نفع نہ بھی کمائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس کو یہ کہہ کر مطمئن کرنا بھی جتنے کی آئی ہے اتنے کی میں تمہیں دے رہا ہوں، جھوٹ بول کر آپ کیا لے لیں گے اس سے؟ ایک تو اس کا مان ٹوٹ گیا کہ میں اس کے پاس بھی آیا، اس کا دوست بھی تھا اور اس نے میرے ساتھ یہ کیا۔ تو اگر وہاں پر ہم کچھ نقصان برداشت کر بھی لیں گے، اس میں بندے کے مال میں کمی نہیں آتی۔ کل یکم اپریل گزرا اور بہت سارے لوگوں نے جھوٹ بولے ہوں گے، لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوگا، اور اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ مذاق کیا ہم نے۔ مومن مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص مذاق میں جھوٹ بولنا ترک کر دے، میں اس بندے کو جنت کے درمیان میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور آپ مذاق میں جھوٹ بول رہے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، پریشان لوگوں کو کر رہے ہیں۔ بعض جگہوں پر اسلام نے گنجائش دی ہے کہ وہاں پر جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ یہاں پر کہ جنگ، دشمن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، غیر مسلم ہے، وہاں پر جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ دشمن پوچھتے ہیں ہاں بھائی تمہاری تعداد کتنی ہے؟ اب ان پر دھاک بٹھانے کے لیے، اپنا روک ڈالنے کے لیے ہے 500 افراد، اسے کہا جا سکتا ہے ہم 2000 ہیں، اسے یہ کہا جا سکتا ہے ہم تمہارے دائیں بھی ہیں، تمہارے بائیں بھی ہیں، چاروں جانب سے ہم نے تمہیں گھیرا ہوا ہے، حالانکہ نہیں گھیرا ہوا۔ تو یہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ کسی آدمی کے درمیان صلح کرانی ہو، کوئی آدمی کسی کے خلاف بات کر رہا ہے، یار وہ بندہ ایسے ہے، وہ ایسے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اور یہ دوسرا بندہ اسے کہتا ہے نہیں یار وہ تو تمہاری تعریف کر رہا تھا، حالانکہ اس نے تعریف نہیں کی، لیکن اس کا دل صاف کرنے کے لیے کہتا ہے کہ بھائی وہ تو تمہاری تعریف کر رہا تھا، تمہارے بارے میں اچھے الفاظ کہہ رہا تھا، اس موقع پر یہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ ایسا سچ بول کر کہ جس کی وجہ سے دو آدمیوں کے درمیان لڑائی ہو جائے، اس سے بہتر ہے بندہ وہاں پر جھوٹ بول کر ان کے درمیان صلح کروا دے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، یہ حضور کا فرمان، فرمایا کہ 3 جگہوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ جنگ، یہ دھوکے کا نام ہے، کسی آدمی کے درمیان صلح کرانی ہو، اور پھر میاں بیوی کے درمیان اگر صلح کروانی ہے تو اس میں جھوٹ کا سہارا لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو عادت نہیں بنا دینا چاہیے۔ تو جہاں پر گنجائش کچھ ہے اسلام نے دی ہے۔ ان کے علاوہ جگہوں پر بات پر جھوٹ بولنا اسلام اس کی سختی کے ساتھ مذمت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سچوں میں شامل فرمائے۔ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والوں سچوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والوں سیدھی سیدھی بات کہو، گھما پھرا کر بات نہ کہو۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔